السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، ایک وقت تھا جب بادشاہ کے بیٹے استاد کی خدمت کے لیے استاد کے جوتوں کو اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اس پیشے کو یہ شان کیوں نہ ملے کہ یہ انبیاء اکرام کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جو رکھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن اب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا کہ اس پیغمبری پیشے کو بھی داغدار کرنے لگا ہے۔ دوستو، جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، دوستو یہ واقعہ رونما ہوا ہے LGS سکول میں، جس میں استاد ہی بچیوں کی عزتوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس سکینڈل کی بہت گردش ہے۔ ہم اس کے 4 سٹیپ بنائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ دوسرا سوال کہ ملوث لوگ کون ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اس میں انتظامیہ کا کیا کردار رہا؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ایسے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں؟ پہلا، یہ واقعہ ہے LGS سکول کا، جو کہ پاکستان کے سب سے مہنگے سکولوں میں سے ایک سکول ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کی ماہانہ فیس 22,000 روپے ہے۔ ان کو اس بھاری بھرکم فیس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی دینی پڑے گی۔ دوستوں، یہ واقعہ شروع ہوا جب کچھ بچیوں نے سوشل میڈیا کے سہارے ان اساتذہ کو بے نقاب کیا۔ بچیوں نے ان کی برہنہ تصاویر اور گندے کمنٹس اور چیٹ بھی بطور ثبوت سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کی۔ جب چند بچیوں نے ایسا کیا تو اس پر وہ بچیاں جو یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو چکی تھیں، انہوں نے بھی اپنے تلخ ماضی کے حقائق کو ان کے ساتھ شیئر کیا اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ اس کے بعد ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا جس کو ہراسمنٹ کے نام سے بنایا گیا، اور اس میں بہت سی اور بھی بچیوں نے اپنے تلخ ماضی کے بارے میں دوسری بچیوں کو آگاہ کیا۔ دوستو، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ملوث لوگ کون تھے؟ دوستو، اس واقعے میں ملوث لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن 4 جو ہیں یہ سر فہرست ہیں، جن میں سے پہلا شیخ اعتزاز ہے۔ جی ہاں دوستو، شیخ اعتزاز، یہ نوجوان شخص، اس کا کام کیا تھا؟ دوستوں، یہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول کا ایک سکول تھا، LGS بہت نامور سکول تھا، تو اس کے جو ٹور ہیں وہ بیرون ملک جاتے تھے۔ تو بیرون ملک جو ٹور جاتے تھے اور بچیاں جاتی تھیں، تو یہ شخص بچیوں کے انچارج کے طور پر ان کے ساتھ جاتا تھا، یعنی کہ یہ سکول کا ایک قسم کا سفیر بن کر جاتا تھا اور بچیوں کا نگران بن کر جاتا تھا۔ اس کے بارے میں فیکٹ یہ پتہ لگے ہیں کہ یہ شراب پیتا تھا جب بیرون ملک جاتا تھا، اور دوسری بچیوں کو بھی مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شراب پئیں، اور جو بچی شراب نہیں پیتی تھی اس کو جناب والا دھمکیاں لگاتا تھا اور اسے ہراس کرتا تھا۔ دوستو، اس شیطان آدمی کی اتنے شراب کی عادی بنا دیا بچیوں کو کہ ایک بچی تو یہاں تک عادی بن گئی کہ وہ شراب حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم بستری تک کرنے لگی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ دیکھیے یہ کتنے ظالم ہیں جو اتنے مقدس پیشے کو داغدار کر رہے ہیں، انہیں ایک دفعہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں۔ دوستو، دوسرا شخص جو ہے وہ کیمسٹری اور A لیول کا استاد ہے، اقبال وڑائچ۔ یہ ڈھیر عمر بوڑھا، اس کو بھی جناب والا اپنی عمر کا لحاظ نہ رہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی عمر کی بچیوں کے ساتھ ایسے کام کر رہا ہوں۔ یہ انہیں سبق چیک کرنے کے بہانے اپنے پاس بلاتا تھا اور پھر ان کے اعضاء اور ان کو ایک جناب والا ہراسمنٹ کا نشانہ بناتا تھا اور ان کو تنگ کرتا تھا۔ دوستو، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی بہت بڑی 18-19 سال کی بچیاں نہیں تھیں، 13 یا 14 سال کی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ ان معصوم بچیوں کو دیکھ کر انہیں اپنی بیٹیاں یاد نہیں آتی تھیں۔ دوستو، تیسرا شخص جو ہے یہ سب سے بڑا ملزم ہے، اس کا نام ہے بشیر کھٹک۔ دوستو، یہ بچیوں کو کہتا تھا کہ تم اپنے واٹس ایپ جو گروپس ہیں ان میں مجھے ایڈ کرو، اور پھر جو بچیاں اسے ایڈ کر لیتی تھیں ان کے لیے یہ زو معنی باتیں کرتا تھا اس گروپس میں، اور انہیں جناب والا ایک کلامی تشدد کرتا تھا ان پر، اور سائبر کرائم کا مرتکب ہوتا تھا۔ اور جو بچیاں اسے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں کرتی تھیں تو ان کو دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہارے مارکس کم کر دوں گا، تمہارے جناب والا نمبر کاٹ لوں گا۔ تو فری پیریڈز ہوتے ہیں کالجز کے اندر، کہ اسکولوں کے اندر، کہ جس میں اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ریسٹ دیتے ہیں کہ آپ چاہے گفتگو کر لیں ایک دوسرے سے یا اور کوئی ایکٹیویٹی کر لیں۔ تو فری پیریڈز میں
یہ آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. تو بچیاں جو ہیں وہ 13 سال 12 سال 14 سال کی تھیں، تو وہ ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک والد ہونے کے ناطے اپنے شیئر کرتی تھی خیالات کہ میں آپ کے پڑھانے کا سٹائل اچھا لگتا ہے. لیکن جب وہ بچیاں جب اس سے پوچھتی کہ آپ کو ہم میں کیا اچھا لگتا ہے، تو یہ ان سے زو معنی باتیں کرتا تھا، اور سارے سٹاف کو اس کی حرکتوں کا پتہ تھا. اور یہاں تک بھی پتہ لگا ہے کہ ایک دن یہ ایک شرٹ ڈال کے آیا جس پر لکھا تھا آئی ایم انڈریسنگ یو، کہ میں تمہارے کپڑے اتاروں گا. تو بچیاں تھی چھوٹی، تو انہوں نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے. تو ایک بچی نے جب یہ پوچھا کہ سر اس کا کیا مطلب ہے، تو اس نے اس کو جواب یہ دیا کہ اب میں تمہاری قمیض اتار کر بھی تمہیں بتاؤں. تو یہ اس طرح کی نازیبا گفتگو کرتا تھا، جو کہ بچیوں نے اپنے جو خیالات ہیں اور دو ٹائپنگ کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے اپنی دوسرے لڑکیوں کو شیئر کیے، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. اور چوتھا بندہ جو کہ ایک اداکار بھی ہے اور اپنے آپ کو جناب والا بہت مہذب بھی دکھاتے ہیں، یہ ہیں عمیر رانا صاحب. ان کے لیے بھی بہت سارے ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور عمیر رانا صاحب ایک ظاہراً تو بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن اب ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ بھی بچیوں کو جناب والا جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے اندر شامل ہیں. تو سوچنا چاہیے انہیں کہ کیا ان کے گھر بھی بچیاں ہیں یا نہیں ہیں. تو اب اگلی بات جو ہے کہ انتظامیہ کا کیا کردار تھا اس سارے پروسیس میں. تو انتظامیہ جو تھی دوستوں، وہ ان کا کردار منفی ہی رہا. ہر سکول اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے واقعات کو چھپاتا ہے، اسی طرح اس انتظامیہ نے بھی ایسے واقعات کو چھپایا. لیکن پھر یہ نہیں کہ اندر خانے اس استاذ کو نکال دیا جاتا، ان بچیوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا ان بچیوں کو ہی ڈانٹا گیا. ایک بچی جب ایک استاد عمر ہے اس کی شکایت لے کر ایڈمٹ ڈپارٹمنٹ ماہرہ رانا، جو کہ عمیر رانا کی بیوی ہے، اس کے پاس گئی، تو اس ماہرہ رانا نے اس بچی کو ہی یہ الزام دیا کہ تم اپنے لباس صحیح کرو، تم اپنے کپڑے صحیح کرو. دوستوں، جس وقت بندے کے پیٹ پر آتی ہے نا، تو دین تب ہی یاد آتا ہے. پھر اس کو جناب پردے کے تلقین کرنے لگ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگ گئی، یہاں تک کہ سارا معاملہ اس بچی پر ڈال دیا، اس استاد کو کچھ نہیں کہا. تو دوستوں، اب جب یہ مسئلہ اٹھا ہے سوشل میڈیا پر، تو مس روبینہ شکیل صاحبہ ہیں جو کہ انتظامیہ میں شامل ہیں، جب ان سے اس معاملے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان تمام اساتذہ کے خلاف ایکشن لیا ہے اور ان کو فائر کر دیا ہے. تو مس روبینہ صاحبہ، اب کیا فائدہ ان کو فائر کرنے کا؟ اب نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو جناب والا ساری چیزیں باہر آ چکی ہیں. اب آپ یعنی کہ اگر یہ 10 سال تک یہ چیزیں باہر نہ آتی تو 10 سال تک یہ تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا. اور اسی بارے میں جب ایڈمٹ ڈپارٹمنٹ ماہرہ رانا سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی کہ یہ شیخ اعتزاز والا معاملہ 4 سال پہلے کا ہے، تو یہ جوان تھے اس لیے بھٹک گئے، بہک گئے. تو یہ جب 4 سال پرانا واقعہ ہے تو تب یہ بھٹکے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا اسی وقت ان کو نکالتے، تاکہ آج کتنی بچیوں کی عزتیں بچ جاتی. پتہ نہیں اب بھی کتنی بچیاں ہوں گی جو چپ کر گئی ہوں گی. دوستوں، آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا کہ یہ واقعات رونما کیا ہوتے ہیں، تو دوستوں اس میں سب سے پہلے جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں دوستوں، وہ ہے دین سے دوری. جی ہاں دوستو، دین سے دوری. یہ دین سے دوری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آج ہماری بچیاں وہاں جہاں ہم انہیں محفوظ تصور کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ محفوظ نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کا اپنی بچیوں کے لیے اپنی بچیوں کی خبر نہ لینا. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی وقتاً فوقتاً خبر لیتے رہیں، ان سے اٹریکشن بڑھائیں، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول بنائیں، تاکہ وہ جناب والا ان کو اپنے راز بتا سکیں، جو ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے، جو جناب والا ان پر واقعات گزرتے ہیں، وہ کھل کر آپ کو بتائیں. جناب والا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب والدین کو بچیاں ایسی کوئی بات بتا دیں جرأت کر کے، تو والدین اپنی عزت کے ڈر سے اس کو چھپا لیتے ہیں. تو برائے مہربانی اس کو نہ چھپائیں. آج ادارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اب ایسا کام نہ کریں، بلکہ ان عناصر کے خلاف نکلیں، تاکہ اگر آج آپ کی بچی کے ساتھ ایسی اس نے حرکت کی ہے تو پھر پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ یہ کیسی کیسی حرکتیں کرے گا. تو والدین ڈرا نہ کرے بلکہ اس کا مقابلہ کریں. اور دوستوں، آخری بات جو کہ جناب والا ان تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ ہے دوستوں 2 چیزیں: ایک کو ایجوکیشن اور دوسرا غیر محرم اساتذہ کا گرلز کالجز، گرلز سکولز، گرلز یونیورسٹیز میں پڑھانا.
کو ایجوکیشن، کیونکہ یہ اسلام میں تو ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو عام شاہراہوں پر اور عمارات میں، اسکولوں پر غیر محرم مرد ہوں، غیر محرم عورتیں ہوں، تو یہ تو جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم کیونکہ مغرب میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اخلاقیات ہی کا نہیں پتہ، چلو اسلام کی نہیں ماننی تھی تو آج جو ارطغرل غازی کے خلاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مشرقی اقدار کے خلاف ہے، تو یہ مشرقی اقدار سمجھ کر ہی ان کی علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیز میں جگہ بنائیں، سکولز میں بنائیں، کالجز میں علیحدہ علیحدہ پڑھائیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ یہ تو گرلز اسکول تھا، تو دوستوں اس میں وجہ یہ ہے کہ یہاں غیر محرم اساتذہ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آیا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرد جو ہیں ان کو گرلز کالجز، گرلز سکولز میں نہ لگائیں، وہاں عورتیں ہی پڑھائیں۔ دوستوں آپ مانیں نہ مانیں، جتنا مرضی بندہ پاکیزہ ہو، لیکن ایک جنسی جو ہے وہ کشش لازمن ہوتی ہے ہر کسی میں، ہر بندہ کوئی پاکیزہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھوکے بھیڑیے بھی ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ غیر محرم اساتذہ جو ہیں ان کو گرلز سکولز میں نہیں پڑھانا چاہیے، اور نہ ہی غیر محرم عورتوں کو بوائز سکول میں پڑھانا چاہیے۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں رہے اپنے۔ اب انہی کی وجہ سے، ان اساتذہ کی وجہ سے جو سکولز اور ادارے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عزت دار لوگ اور وہ بچیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ کالجز میں جانے سے ڈرتی ہیں۔ عزت دار لوگ اپنے بچیوں کو کالجز اور یونیورسٹیز اور سکولز میں بھیجنے سے ڈرتے ہیں کہ اس جیسے جو گندے لوگ ہیں، اس جیسے جو گندا ماحول بنانے والے لوگ ہیں، وہ ان کی بچیوں کی عزت کو تار نہ کر دیں۔ اور وہ ہمارا معاشرہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پھر عورتوں پر ہی، بچیوں پر ہی الزام لگاتا ہے، تو پھر وہ اس ڈر سے اپنی بچیوں کو ایسے کالجز میں نہیں بھیجتے۔ تو برائے مہربانی یہ کو ایجوکیشن اور غیر محرم اساتذہ کا گرلز کالجز اور گرلز سکولز میں پڑھانا یہ بہت بڑی لعنت ہے ہمارے لیے۔ ہمیں ان دونوں کو ختم کرنا ہے اور اللہ کی راہ کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہ دین کے دوری کے سبب ہی یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ان عناصر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس سارے واقعے کی۔ ہماری گورنمنٹ میں مراد رئیس صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صرف یہ ایک سکول نہیں بلکہ ہر سکول میں بچیوں سے پوچھا جانا چاہیے اور بچوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے، اور جو بھی اس طرح کا گند پھیلانے والے عناصر ہیں ان کو باہر نکال دینا چاہیے۔ اور جناب والا اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔